علیکم سر. آپ نے ایک دفعہ ویڈیو میں بتایا تھا جو یونیورسٹیز کی لسٹ بنی ہوئی ہے نا, لسٹ اے, لسٹ بی, لسٹ سی, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کس لسٹ میں آتی ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے جب ہم نے اے بی سی لسٹ بیسیکلی پاکستان میڈیکل کمیشن نے بنائی ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے اور جو میڈیکل کی تعلیم کو دیکھتا ہے, پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن. پاکستان میڈیکل کمیشن بیسیکلی ریپلیسمنٹ ہے ایکچولی پی ایم اینڈ ڈی سی کی, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن کونسل کی. یہ بیسیکلی پی ایم ڈی سی کی ریپلیسمنٹ ہے اور اکتوبر 2021 میں, اکتوبر 2020 میں انہوں نے پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے موجودہ گورنمنٹ نے تو پی ایم سی یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن بنا دیا. اور پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایک دم سے بہت ساری تبدیلیاں کی, بہت ساری جو گزشتہ 70 سالوں میں نہیں ہو رہی تھی. سپوز جیسے کرغزستان میں ایک پاکستان سے ہیوی ٹریفک جا رہی تھی اسٹوڈنٹس کی وہاں پڑھنے کے لیے, تو پی ایم سی نے آتے ہی کرغزستان کو بلیک لسٹ کر دیا. اس میں پھر باقی جو کنٹریز جہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس جا رہے تھے ان کے لیے بھی پیرامیٹرز اور سٹینڈرڈز بنانے شروع کر دیے. اس وقت انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ گرے, گرین اور بلیک لسٹ کو, کہ بھئی جن کنٹریز میں پاکستانی اسٹوڈنٹ نہیں جا سکتے وہ بلیک لسٹ کنٹریز میں ڈال دیا, اور جو انڈر اسسمنٹ تھے ان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا, اور جہاں جا سکتے تھے وہاں ان کو گرین لسٹ میں ڈال دیا. اب آپ کی پہلی بات کا جو جواب ہے کہ اس وقت سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے, اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا ماضی کا حوالہ دے دیتا ہوں. جب گرین, گرے اور بلیک لسٹ بنے تو پی ایم سی یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن نے سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کو گرین لسٹ میں رکھا تھا کہ بھئی یہ گرین لسٹ میں ہے, آپ یہاں سے MBBS کر کے پاکستان آؤ گے تو ہم آپ کی ڈگری کو ایکسیپٹ کریں گے. ایز کمپیئر کرغزستان یعنی کرغزستان کی یونیورسٹیز کو بلیک لسٹ میں رکھا تھا, اور بہت ساری چائنا کی یونیورسٹیز کو گرے لسٹ میں رکھا تھا, انڈر اسسمنٹ. لیکن ازبکستان کی تمام یونیورسٹیز کو انہوں نے گرین لسٹ میں ڈال دیا تھا کہ آپ کی ڈگری ایکسیپٹیبل ہے. اچھا, یہ جو گرین لسٹ کا سلسلہ چل رہا تھا یہ کوئی 2-1 مہینے 3 مہینے یہی سچویشن رہی کہ گرین, گرے اور بلیک. بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ بعد میں انہوں نے ایک دم سے یہ لسٹ, یہ کیٹیگری ختم کر کے, گرین, گرے, بلیک والی کیٹیگری ختم کر کے اے بی سی کیٹیگری بنا دی, اور سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو ازبکستان کی باقی یونیورسٹیز ہیں ان کو بی لسٹ میں ڈال دیا, کچھ کو اے میں ڈال دیا, کچھ کو بی میں ڈال دیا انہوں نے. اب ایک دم سے ہمارے لیے عجیب بات تھی کہ یہ پاتھ وے ہے کیا, بیسیکلی یہ ایشو ہے کیا, اے کیا ہوتا ہے, بی کیا ہوتا ہے, سی کیا ہوتا ہے, یہ کیٹیگری کیا ہے. میں اس وقت بخارا جا رہا تھا, راستے میں تھا, سفر کر رہا تھا, میں نے جب وہ پڑھنا شروع کیا پی ایم سی کی ویب سائٹ سے, اور ویری نیکسٹ ڈے یہ رات 10 بجے انہوں نے اپنی ویب سائٹ کو اپڈیٹ کیا. اگلے دن میں نے پھر بہادر زکریا نقشبندی کے مزار پہ میں گیا ہوا تھا, تو وہاں پھر میں نے کوئی 12-14 منٹ کی ویڈیو بنائی جو یوٹیوب پر موجود ہے کہ اے بی سی کیٹیگری کیا ہوتی ہے. اگر جو ہمارے ناظرین اے بی سی جاننا چاہتے ہیں کہ ہوتی کیا ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں. اور اب یہ کہ ہماری یونیورسٹی کس میں ہے اور یہ کیسے اے میں آئے گی, مجھے اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے میرا خیال ہے. اور شاید آپ لوگ بھی یہی جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کب تک جو ہے وہ اے لسٹ میں آ جائے گی. تو ہمیں یہ اہم ہے اس ویڈیو میں, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اے بی سی کیا ہے, جیسے میں نے کہا وہ پہلی ویڈیو دیکھ لیجیے. اور اے جو میڈیکل یونیورسٹیز یا میڈیکل کالجز ہیں, پی ایم سی کس بنیاد پہ انہیں اے لسٹ میں لے کر آتی ہے اور کس بنیاد پہ بی لسٹ میں لے کر آتی ہے, کس بنیاد پہ سی لسٹ پہ لے کر آتی ہے. میرے خیال میں آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے. اے بی سی کیا ہے وہ تو ڈسکس کر چکے ہیں, وہ کس کالج کو اے میں لے کے آتی ہے یونیورسٹی کو, کس کو بی میں, کس کو سی میں, یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے میرے خیال میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پی ایم ڈی سی نے جو اس سے پہلے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل تھی, انہوں نے یہ ڈیزائن کیا تھا اور ایک سٹینڈرڈ دیا ہوا تھا, 70 سال سے وہی چل رہا تھا کہ جو ایک UN کا ذیلی ادارہ ہے WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, جو بھی میڈیکل کالج یا یونیورسٹی WHO سے ریکگنائز ہوتی تھی نا, تو پاکستان میں اس کی ڈگری کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. اور وہ کہتے تھے کہ چونکہ پاکستان بھی UN کا ممبر ملک ہے تو لہٰذا ہم
हम भी यूएनओ के मेंबर हैं, तो यूएनओ की डिग्री को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप हमारा NEB का नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का टेस्ट दें और पास करके प्रैक्टिस करें। PMC ने कहा कि नहीं, ये नाकाफी है, यानी कि खाली WHO से रिकॉग्नाइज होना और किसी कॉलेज का ये नहीं चलेगा। ऐसा करे कि वो कॉलेज कुछ और इंटरनेशनल अथॉरिटीज जो हैं उनसे भी एक्रीडेटेड हो, उनसे भी एक्रीडेशन ले, उनसे भी उनकी लिस्ट में भी आए। अब वो इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज हैं वो कौन सी हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। सपोज WFME, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, WFME, ये बिल्कुल ऐसा ही एक इदारा है जैसा WHO है। WHO जो है वो करता है एक्चुअली इदारे को, गौर से बात सुनिएगा, वो करता है बिल्डिंग को, इदारे को, उसकी लैब को, उसके ऑडिटोरियम को, उसकी यूनिवर्सिटी के मतलब जोग्राफिया को, मैनेजमेंट को, ये करता है WHO। WFME, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, WFME मेडिकल एजुकेशन, फॉर मेडिकल एजुकेशन, ये क्या करता है? ये करता है आपकी एजुकेशन को। WHO करता है दीवारों को, WFME करता है करिकुलम और सिलेबस को, एजुकेशन को, यानी कि ये डिफरेंट है। PMC ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपने दीवारों को रिकॉग्नाइज करवा लिया है, अपनी लैब को करवा लिया है, अपनी बिल्डिंग को करवा लिया है, तो पढ़ाते क्या हो वहां पे, ये भी पता होना चाहिए। और ये स्टडी को कौन देखता है? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, वो देखता है WFME। उसने कहा भाई खाली WHO से रिकॉग्नाइज होना काफी नहीं है, अब तुम जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाओगे वो WFME से भी एक्रीडेटेड होना चाहिए। सिंपल सी बात। एक ये ऐड कर दिया उन्होंने, एक उन्होंने ECFMG कर दिया। ECFMG बेसिकली USMLE जो अमेरिका का टेस्ट है, यानी कि जो गैर अमेरिकी डिग्री, यानी कि अमेरिका से बाहर से जो डिग्री जाती है, ECFMG उन्होंने एक अथॉरिटी बना दी कि भाई हम सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के बच्चों से USMLE का टेस्ट लेंगे जो यूनिवर्सिटी ECFMG से एक्रीडेटेड होगी। आप यूं समझे कि USMLE का डीन ऑफिस बना दिया उन्होंने ECFMG को, कि भाई जो जिस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट ये चाहते हैं कि हम USMLE करें, वो कहते हैं पहले ECFMG से एक्रीडेटेड हो तो फिर हम करेंगे। अब PMC ने क्या किया? PMC ने कहा जी बस जी, हमें समझ आ गई है, ECFMG करती है डिग्री को। ECFMG किसको करती है? एजुकेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ग्रेजुएट, ECFMG, एजुकेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स। उसने कहा बिल्डिंगों को, दीवारों को कर दिया WHO ने, करिकुलम को कर दिया WFME ने, तो डिग्री को करेगा ECFMG। उन्होंने कहा जनाब मन हमें बात समझ आ गया, ये तीन कैटेगरी में जो यूनिवर्सिटी इन तीन अदारों से एक्रीडेटेड होगी वो A लिस्ट में आ जाए, जो ECFMG से है और WHO से है लेकिन WFME से नहीं है वो आ जाए B कैटेगरी में, वो B में आ जाए, और जो अल्लाह के फजल से ना WFME से है ना ECFMG से है वो आ जाए C कैटेगरी में, सिर्फ WHO से है वो आ जाए C कैटेगरी में। मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई ये चीज। तो फर्दर आके हम कहाँ हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप सवाल करोगे। सर हमारी जो यूनिवर्सिटी है समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये कब तक आ जाएगी ये लिस्ट में? देखें पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इन तीन कैटेगरी में आप हैं कहाँ कहाँ। बी में तो हैं, हम फाल कर रहे हैं। एक्चुअली 1930 की बनी हुई है ये यूनिवर्सिटी जहां बैठ के हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये असल एजुकेशनल का सर्विसेज का जो ऑफिस है बिल्डिंग के अंदर है, तो हम यूनिवर्सिटी में बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं। 1930 की बनी हुई है ये यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एशिया की सबसे पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यहाँ है कोई नहीं। WFME बजाते खुद 2014 में एक्टिव हुआ है। मजे की बात ये बता रहा हूं, WFME बजा अगर चाहिए 1972 का बना हुआ इदारा है, 1972 में बना है, एक्टिव 2004-2014 के बिटवीन हुआ है। WHO से इसकी एफिलिएशन हुई, इन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया और मिलकर काम करते हैं। आप ये ना WHO और WFME मिलकर काम करते हैं।
اب WFME خود کہہ لیجئے کہ میڈیکل اسٹڈی کے میدان میں ایکٹیولی رول پلے کرنا شروع کیا 2014 کے بعد. اب بہت ساری یونیورسٹیز کا تو دھیان ہی نہیں گیا کہ WFME سے ایکریڈیشن لینا ضروری بھی ہے کہ نہیں. انہوں نے اس چیز کو, چونکہ پھر نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, یہ کون سا کسی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے. WFME اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں, WFME کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے, نہ یہ UNO کا ادارہ ہے, نہ یہ امریکی ادارہ ہے. یہ فرانس میں اس کا آفس ہے, UK میں اس کے لوکل آفس ہے, میری لینڈ امریکہ میں اس کے آفسز ہیں, لیکن یہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, گورنمنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. اس لیے اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا کہ WFME سے ایکریڈیشن لینا بھی ضروری ہے. سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے اس وقت بی کیٹیگری میں ہے. کیوں کہ ECFMG لینا سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ اس کے بچوں نے امریکہ USMLE میں بیٹھنا تھا, ایگزام دینا تھا, لہٰذا سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی ضرورت تھی ECFMG, لہٰذا ECFMG میں چلے گئے. انہوں نے ان کو کر لیا, ایکریڈیٹڈ کر دیا. یعنی کہ اب آپ یعنی سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ آپ WHO سے ہیں اور ECFMG سے ایکریڈیٹڈ ہیں. آپ WFME کی چونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی تھی, لہٰذا اپلائی کبھی نہیں کیا, اس کی وجہ سے وہ کام ہی نہیں رکا تھا. وہ تو جب PMC نے یہ لسٹیں بنائی تو ہم نے آگے بھاگ کے جا کے ڈاکٹر صاحب کو کہا جناب پاکستان میں تو وہ ABC والی بات شروع ہو گئی ہے, اور اگر آپ WFME سے ایکریڈیٹڈ نہیں ہوں گے تو وہ پھر ہمیں B لسٹ میں رکھیں گے. تو پھر فروری 2021 میں سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ نے WFME کے لیے اپلائی کیا کہ بھائی ہمیں آپ ایکریڈیشن دیں, ہمیں اب ضرورت پڑ گئی ہے آپ کی ایکریڈیشن کی. جب ضرورت پڑتی ہے, کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. وہ جب چونکہ اب ضرورت پڑی اور شاید ان کو ضرورت نہ پڑتی, وہ اب جب پاکستان سے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو ہم نے یونیورسٹی کو بتایا کہ یہ ضرورت ہے بھائی, اب مجبوری ہے, اب کرنا پڑے گا. تو فروری میں ہم نے ہماری یونیورسٹی نے, بلکہ ایک اور بات تو ہماری یونیورسٹی نے اپلائی نہیں کیا WFME کے لیے, یہ یہاں کی ازبکستان کی ایجوکیشن منسٹری نے ایز اے انسٹیٹیوٹ اپلائی کیا ہے. جب اب ایجوکیشن منسٹری آف ازبکستان کہہ رہی ہے کہ ہم این آرگنائزیشن آپ کو اپلائی کر رہے ہیں, ہمارے نیچے 6 یونیورسٹیز ہیں جو ہمارا دائرے کام کرتے ہیں, آپ ہمیں ایز اے منسٹری کو ایز اے انسٹیٹیوٹ ایکریڈیشن دیں. 6 کی 6 یونیورسٹیز خود بخود ہی WFME کی ممبر بن جائیں گی. جب ایز اے انسٹیٹیوٹ منسٹری بنے گی تو نیچے یونیورسٹیز خود بخود ہی ہو جائیں گی. اور PMC پاکستان میڈیکل کمیشن کی جو ضرورت ہے وہ A لسٹ میں لانے کے لیے وہ WFME ہے. جیسے میں نے بتایا ہے کہ 3 میں ہونا چاہیے, 2 میں سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے, اب تیسری جو ہے وہ WFME ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اسی سال کے آخر میں نومبر دسمبر تک WFME کا, چونکہ وہ فزیکلی وزٹ کرتے ہیں آ کے, وہ یہاں پر آئیں گے. اور چونکہ یہ ساری گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں, سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں 7,000 لوکل اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں, 7,000 میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور thousands آف اسٹوڈنٹس یہاں سے گریجویٹ ہیں. اور ہاؤ از پاسبل کہ ازبکستان جو ہے وہ WFME کہے کہ میں نہیں, ایک پرائیویٹ ادارہ ایک گورنمنٹ کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں آپ کو ایکریڈیٹر نہیں کرتا, ایکریڈیشن نہیں دیتا. ایک بات. اور دوسری بات دیکھیں, میں PMC پاکستان میڈیکل کمیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. آپ کا یعنی سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا جو PG پروگرام ہے وہ A لسٹ میں ہے. لطیفہ دیکھیں نا کہ آپ کی PMC نے پاکستان میڈیکل کمیشن آپ کے ماسٹر پروگرام کو, پوسٹ گریجویشن کو A کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے اور گریجویشن کو B میں رکھا ہوا ہے. میں PMC نے ڈیفینیٹلی کچھ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا, ہم اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے, ہمارا ریاستی ادارہ ہے. PMC نے, میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں, PMC نے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنایا ہے ہم نے اس کو اوبے کیا ہے. ہمارا اوبے کرنا بنتا ہے, وہ ہماری اسٹیٹ ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے, ہمارے پاس پاکستان کا ID کارڈ ہے. ہم اپنے ملک کے اداروں کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارے لیے وہ جو بھی رول بنائیں گے ڈیفینیٹلی وہاں لوگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, وہ ہماری بہتری کے لیے بنا رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم ان کو فالو کرنے کے پابند ہیں, ہم فالو کر رہے ہیں. PMC نے ہمارے پوسٹ گریجویشن پروگرام کو کہا ہے کہ وہ A لسٹ میں ہے کہ جو یہاں پاکستان سے ازبکستان سے پوسٹ گریجویشن کر کے جائے گا واپسی پر اس کو NLE کی بھی ضرورت نہیں ہے. یس, آپ پیتھوے پڑھیں, اس کا پیتھوے 4 پڑھیں جا کے,
कि अगर आप यहाँ से 3 साल पीजी प्रोग्राम करते हैं और वापस जाके आपको एनएलई की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको लाइसेंस मिल जाएगा जाके वहां का। तो अब जिस यूनिवर्सिटी का जहां हम बैठे हैं, जिस बिल्डिंग का, अब मैं ऐसे करता हूँ, जिस बिल्डिंग में मास्टर प्रोग्राम में पढ़ने वाले ए लिस्ट में है और ग्रेजुएशन बैचलर में पढ़ने वाले बी लिस्ट में है तो अजीब ना, थोड़ा सा तो अजीब है। इस कमरे में जो पढ़ता है ना वो ए लिस्ट का है, इस कमरे में जो पढ़ता है वो बी लिस्ट का है, लिहाजा ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये सिस्टम चलेगा नहीं। ये इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में ये मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये हमारा बैचलर प्रोग्राम जो है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम यानी बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन, 5 साल प्रोग्राम, इंशाल्लाह 5 साल प्रोग्राम ये हमारा ए लिस्ट में आ जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी ए लिस्ट में है। तो स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से परेशान नहीं होना चाहिए और पेरेंट्स को परेशान नहीं होना चाहिए। आप समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में आए, आंखें बंद करके आए। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट आपकी मेजबान है और वो आपकी डिग्री की मुहाफिज है, आपके बच्चों की मुहाफिज है। बाकी इस पूरे साल में आपने एमबीबीएस का तो बता दिया, थोड़ा सा बीडीएस का भी बता देंगे, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे थे? देखिए वो भी बेसिकली बैचलर प्रोग्राम है जी। जो बीडीएस है वो भी बेसिकली आपके सामने ग्रेजुएशन लेवल का बैचलर प्रोग्राम है। जब एमबीबीएस डेफिनेटली आएगा ए लिस्ट में तो बीडीएस बाय डिफॉल्ट खुद ही आ जाएगा ए लिस्ट में। और सर बीडीएस यहाँ 5 इयर्स का है? 5 इयर्स का। एक्चुअली देखिए बात ये है कि उज़्बेकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान उसने 2 प्रोग्राम मेडिकल के यहाँ पे, बल्कि 3 प्रोग्राम, अब मैं बोर नहीं करना चाह रहा, बात लंबी नहीं करना चाह रहा, 3 प्रोग्राम उसने फॉर द मेडिकल डिग्री जो है ना वो एक्सेप्ट किए हुए हैं। एक 3 साल का एमडी है, आपको हैरत होगी, एक 3 साल का एमडी है, एक 5 साल का एमबीबीएस है और एक 6 साल का एमडी है। ये 3 प्रोग्राम है। जब आप 14 साल स्टडी लेकर आते हैं यहाँ पे, जैसे कनाडा में आप 14 साल स्टडी करते हैं और 3 साल का एमडी करके तो आप डॉक्टर कंसीडर हो जाते हैं। इसी तरह से कोरिया में या कुछ और कंट्रीज में 14 साल स्टडी है। ये फिर इनकी मिनिस्ट्री ने कहा 3 साल हमारे पास पढ़िए, आप यहाँ से आपको डिग्री मिल जाएगी एमडी की। जो हमारे साउथ एशिया है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, ये जो कंट्रीज हैं, श्रीलंका, यहाँ चूंकि एमबीबीएस प्रोग्राम चलता था तो वो 5 ईयर प्रोग्राम है हमारे उन कंट्रीज में, तो यहाँ की मिनिस्ट्री ने भी फिर वो 5 ईयर प्रोग्राम जो है उसको वो किया है, 5 साल प्रोग्राम किया। एमडी को भी किया, चूंकि यूरोप सारे में एमडी चलता है, रशिया में एमडी प्रोग्राम चलता है, लिहाजा इन्होंने एमडी 6 साल एमडी, 5 साल एमबीबीएस और 3 साल एमडी, ये तीनों प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान के अप्रूव्ड प्रोग्राम है और ये वो तीनों की डिग्री इशू करते हैं। और इंशाल्लाह जब हम ए लिस्ट में आएंगे तो पीएमसी ने चूंकि अब कोई ड्यूरेशन की तो बहस ही नहीं की, उसने तो इन 3 कैटेगरी में कहा है कि एक्रेडिटेशन दो इन 3 अथॉरिटीज से, तो आप ए लिस्ट में हैं। तो इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट आएंगे वो 5 साल प्रोग्राम में आएंगे। और समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट बीडीएस भी करवा रहा है? हाँ जी बिल्कुल करवा रहा है जी। पहले तो एमबीबीएस भी नहीं करवा रहा था, पिछले साल स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इंग्लिश लैंग्वेज में बीडीएस भी हो रहा है और एमबीबीएस भी हो रहा है, भी हो रहा है। ओके, बहुत शुक्रिया।